السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات. آج ہم بات کریں گے دی اسمارٹ اسکول کی کتاب ہے اسمارٹ اردو جماعت 8ویں جماعت کی کتاب ہے، جس میں ہم بات کریں گے آج کے پہلے ہمارے سبق کی جو کہ حمد ہے. اور اساتذہ کرام سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ بچوں سے کہیے کہ وہ خود فہرست سے اس کا صفحہ نمبر تلاش کر کے کھولیں. کبھی بھی ان کو اس بات کا عادی نہ بنائیں کہ آپ انہیں بتائیں گے اور وہ اس سبق کو کھولیں گے. اس سبق میں آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں، اس میں آپ کو سوالات ملیں گے، نظم پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ پتہ چلے گا، اور اشعار کے ساتھ اس کے سوالات کے جوابات کیسے تحریر کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم سبق کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے حمد باری تعالیٰ. سب سے پہلے جو آپ کو حمد باری تعالیٰ کی پڑھائی کرنے سے پہلے بچوں سے ضرور اس کے بارے میں سوالات کیجئے کہ حمد کسے کہتے ہیں، آپ کی کوئی پسندیدہ حمد ہے تو بتائیے، اور حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے. پھر آس پاس کی دنیا کائنات کے بارے میں سے سوالات کیجیے اور یقیناً آپ کو اس کے بہترین جوابات آپ کو ملیں گے. آج ہم بات کریں گے حمد باری تعالیٰ. سب سے پہلے آپ کو اوپر لکھے نظر آ رہے ہوں گے اس کے ذخیرہ الفاظ، ضرور یہ بورڈ پر تحریر کریں، ان کے جو معنی بتائیں. اس کے بعد جو ہے ان سبق کو شروع کریں اور جملے بھی بنوائیں تو بہت اچھا ہے. کامل کامل کا مکمل مطلب ہوتا ہے جیسے مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے. مختلف اس طرح کے جملے آپ ان کو بنا کے دیں تاکہ پھر بچے بنائیں گے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کامل لفظ کو ہم کس طریقے سے جملے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جملہ سازی اردو میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جملوں کے ذریعے ہی بچے تخلیقی لکھائی کرنا سیکھتے ہیں. پہلا سٹیپ اگر آپ کہیں اس کو، پہلی سیڑھی جملہ سازی ہے. ازل کا مطلب ہوتا ہے کائنات یا ہر چیز شروع ہونے سے پہلے کا وقت، جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے ابد تک رہے گا. ٹھیک ہے. ابد کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد کا وقت، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ابد تک رہے گی. عارف وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. حیرت کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی. کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے. سکتہ کا ایسا عالم بے ہوشی کا جس میں، جیسے اگر میں اس کی مثال دوں آپ کو اس طرح سے سمجھ آسانی سے آ جائے گی، جیسے کوئی ایسی چیز جس کو ہم تسلیم نہ کرتے ہوں، ایسی کوئی بات جسے ہمارا ذہن ماننے سے انکار کر دے، تو اس وقت جو حالت مردوں کی سی ایک طاری ہو جاتی ہے جس میں ہمارے تمام احساسات جذبات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم بول نہیں سکتے، تو اس کیفیت کو سکتہ کہتے ہیں. ہر سو کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر سو ہے، یا ہر سو خوشیاں بکھری ہوئی ہیں، ہر سو سبزہ ہریالی ہوتا ہے بہار کے موسم میں. اس طریقے سے ہم اس کے جملے بنوائیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. پڑھائی کرنے کے بعد جو ہے ہم آئیں گے اس کے سوالات کی طرف. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا. گو حکم تیرا لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں، گو حکم تیرا یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا. ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا. دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا. بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اس پڑھائی کے بعد ہم سوالات کی طرف آئیں گے اور اس سبق کو میں بہت تفصیلاً بھی اس کی تشریح کے لیے ہر شعر کو سمجھاؤں گی بھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.